اس کا مطلب ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کیٹیگری ایگزامینیشن، وہ ہمارے جو ریگولیٹری یعنی کل 10 سپٹمبر کو پورے پاکستان میں ایک ہی ٹائم پہ مختلف وینیوز پہ یہ ایگزام کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے۔ جو بلوچستان میں ہے، کیونکہ ہر صوبے میں ایک میڈیکل جو یونیورسٹی ہے وہ اس کا ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہوگا، چونکہ بلوچستان میں ہماری ایک ہی میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، تو ان کو سپروائز ہم کر رہے ہیں۔ اور جو پیپر بن رہا ہے وہ نسٹ والے، اور جو اس کے بعد چیکنگ بھی ہو رہی ہے وہ نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد، اور ہمارا وینیو ہوگا وہ ہوگا بیوٹمس کا، کیونکہ باقی جگہ پہ شہر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اتنے کینڈیڈیٹ کو اکٹھا جو ہے نا ایگزام میں بٹھا سکیں، تو ہم نے جو ہے نا جو وینیو رکھا ہوا ہے وہ ہے بیوٹمس۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو فگرز بتا دوں گا۔ جو اس وقت ٹوٹل کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہا ہے پاکستان میں وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے۔ جو بلوچستان میں ہے وہ تقریباً ہمارے پاس اس وقت جو فگرز ہے 9234 کینڈیڈیٹ ہیں، جس میں سے 5249 میل اور 3983 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور رپورٹنگ کا ٹائم ہوگا کل 8:30 بجے کے ٹائم پہ، اور جو ہماری ہوئی ہے کہ جی آپ نے رزلٹ کنکلوڈ کرنا ہے وہ ود ان 5 days انشاءاللہ وہ رزلٹ کنکلوڈ ہوگا۔ تو ہم آج ہمارے پریس کانفرنس کرنے کا یہ مقصد ہے کہ تھوڑا سا شعور اور آگاہی جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میڈیا آج کل آپ کا الیکٹرانک ہے، پرنٹ ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، وہ پیغام رسانی کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، تو ہم ان کو کچھ چیزیں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ایک تو ٹائم پہ آپ وقت پہ پہنچ جائیں۔ اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کوئی ایڈمٹنگ کارڈ یا کوئی اور چیز مسنگ ہے تو ابھی تک ٹائم ہے وہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، تاکہ اور وہاں پہ ہم نے ایک ہیلپ ڈیسک بھی لگا ہوئی ہے کل، کہ اگر آج نہیں ہو سکتا تو کل کائنڈلی صبح سویرے آ کے وہاں پہ اپنی چیزیں ویریفائی کروا دیں۔ اور اس کے علاوہ کہ مطلب کوئی اور کوئریز ان کے ذہن میں ہے، ان کے پیرنٹس کے ذہن میں ہے، تو ہم آپ کے میڈیا کے وساطت سے ان کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور بولا میڈیکل یونیورسٹی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کا واحد میڈیکل یونیورسٹی ہے، چاہیے تھا ہم لوگوں کو کہ ہم پیپر بھی بناتے ہیں اور ہم خود ہی چیکنگ بھی کروا لیتے ہیں، چونکہ ہماری یونیورسٹی نئی تو نہیں ہے، خیر ہے پرانی، لیکن ابھی تک اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر سے ہم لوگ خود سارے ارینجمنٹ بھی خود کر لیں گے، پیپر سیٹنگ بھی خود کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا رزلٹ بھی اناؤنس خود کر لیں گے۔ تو لہٰذا بلوچستان کے لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو ایک فگر کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس میڈیکل اور ڈینٹل کی سیٹیں ہیں اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہے، ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بولا میڈیکل کالج ہے اس میں MBBS کے 300 سیٹیں، مکران میڈیکل کالج ہے اس میں MBBS کے 50 سیٹیں ہیں، جو جالوان میڈیکل کالج غزدار ہے اس کے 50 ہے، جو لولائی میڈیکل کالج ہے اس کے 50 ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہمارے پاس 20 سیٹیں ہیں، اور فارن اسٹوڈنٹ کے جو سیٹیں ہیں وہ 18 ہے، جو ادر پروونسز کے جس کو ہم ریسیپروکل سیٹیں کہتے ہیں کہ وہ کچھ سیٹیں ہمیں دیتے ہیں اور کچھ ہم انہیں سیٹیں دے دیتے ہیں، وہ 36 کے قریب ہے، اور جو ڈینٹل کیٹیگری کے ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 54 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں۔ تو لہٰذا ان سارے سیٹوں پہ جو انہوں نے اپلائی کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی فگر کوڈ کر کے بتا دیا تھا کہ 9234 کے قریب ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس ایگزام کیا لوگوں کا میڈیکل یا ڈینٹل میں انٹرسٹ کا، کہ تقریباً اور پورے پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب اپیئر ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ساری چیزیں اپنا میڈیا کے تھرو پہ کینڈیڈیٹ تک کہ جی آپ نے کیا کیا چیزیں لانی ہے، جو ان کا اوریجنل CNIC ہے، اوریجنل جس کا CNIC نہیں ہوگا تو بے فارم، اور ایڈمٹنگ کارڈ یا رول نمبر سلپ وہ کل صبح 8:30 بجے تک بیوٹمز میں رپورٹ کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کوریز ہے، کوئی کوشچنز ہے تو حاضر میرے ساتھ، میں تو اپنے ساتھیوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر سمد صاحب ہے، یہ پرنسپل ہے ہمارے
جالوان میڈیکل کالج کے ڈاکٹر خان بابر صاحب ہمارے پروفیسر ہیں سرجری کے اور فوکل پرسن ہیں، اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر منیر صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے جو ہے نا ایکس پرنسپل ہیں، پروفیسر انیف صاحب ہے پیتھولوجی کے پرنسپل ہیں، ہمارے ٹریجرر صاحب ہیں، ہمارے رجسٹرار صاحب ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، وہ نیچے بیٹھے ہوئے میرے خیال میں دیر سے ہیں، وہ ہمارے پروفیسر آف نیورو سرجری ہے۔ تو ہم لوگوں کا صرف اور صرف آپ لوگوں کے پاس ادھر آنے کا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی کوئریز ہے، کوئی اس طرح کا کویشچن ہے، آپ بالکل ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اس کا جو بھی جواب ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس میں میرے خیال میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، باقی اس چیز سے میں آپ کا ایگری کر لیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بھی یونیورسٹی ہے، آپ کی یونیورسٹی کا جو ہے وہ اتنا نیا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہماری یونیورسٹی تھی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میرے خیال میں ہم سب یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ یونیورسٹی بدقسمتی سے ہمارے دوستوں سے نہیں چل سکی، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ میں تعصب کو بالکل اس پہ یقین نہیں کرتا ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ ہم نے بجائے یونیورسٹی کو آگے لے جانے کے ہم ایک رفٹ میں پڑ گئے، تو کبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ رفٹ میں، تو کبھی کلرک ایسوسیشن کے ساتھ رفٹ میں، کبھی اپنا کیا نام ہے گورنمنٹ کے ساتھ رفٹ میں، تو کبھی بہت ساری چیزوں میں رفٹ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے وہ وائس چانسلر صاحب تھے، وہ کورٹ نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ جی جو آپ کی نامنیشن ہوئی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، جب چیزیں میرٹ پہ نہیں ہوگی تو ان کا اشر اسی طرح ہوگا۔ اس کے بعد بھی جو لوگوں کو کہا کہ جی آپ اسی طرح چلاتے رہے جیسے ہی چلتا رہے۔ اب آپ لوگوں کے علم میں ہے کبھی 5 آپ کے یونیورسٹیز کی جو وائس چانسلر کی سلیکشن ہوئی ہے وہ ایک کرائٹیریا کے مطابق ہوا ہے کہ جو کہ پاکستان کے سارے میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے لیے وہ کرائٹیریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرچ کمیٹی۔ اس سرچ کمیٹی میں صوبے اور صوبے سے باہر کے لوگ اور وہ انڈیپینڈنٹ لوگ، وہ جو آپ کی بات ہے کہ جی شاید تعصب کا ہو، وہ سارے انڈیپینڈنٹ لوگ تھے، نہ ان کو ہم جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتا تھا۔ اس نے سارا سب کچھ کر دیا کہ جی یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو ایز اے وائس چانسلر لگا دیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میں بڑی چیز ہوں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، جو پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ اکیلا ریگولیٹری اتھارٹی ہے پورے ملک میں میڈیکل پہ۔ تو اس حساب سے بھی میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں پرنسپل رہا ہوں بولا میڈیکل کالج کا 2 مرتبہ۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو ہماری میڈیکل یونیورسٹی، جو کہ میں آپ کو یہی بتا دوں گا کہ فی الحال 4 کمروں میں ہے، 4 کمروں میں، جو اس زمانے میں نے پرنسپل تھا اپنا جسٹس صاحب کے ریکویسٹ پہ دے دیا کہ جی 6 مہینے کے بعد اپنا یونیورسٹی بنے گا، لیکن وہ آج تک نہیں بن سکا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے بینگ اے سن آف سوائل کہ جو کام دوسرے نہیں کر سکے ہم کر کے جائیں یہاں سے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ میری جگہ پہ کوئی اور بیٹھ رہا ہوگا تو یہی کوشچن ہو اور بیچارہ وہی والے جوابات دے دیں۔